السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ معافر شہزادی یہ اسٹوریز کی برانڈ نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے ایٹیٹیوڈ کین میک دا ڈفرینس، اور اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہم جس پرسنالٹی سے بات کریں گے وہ نہ صرف ایک موٹیویشنل ٹرینر ہیں بلکہ ایپکس گروپ آف کالجز کے CEO ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پروگریسو گرامنگ اسکول اور آل پاکستان پرائیویٹ ایسوسیشن کے چیئرمین پرسن بھی ہیں۔ سو میں ویلکم کرتی ہوں سر رانا عدیل کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا ہی شکر کرو۔ سر میں نے جو ٹاپک سلیکٹ کیا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، کیسا ٹاپک ہے؟ دیکھیں، اس ٹاپک کا جو ابھی آپ نے بولا کہ ایٹیٹیوڈز کین میک دا ڈفرینس، تو اس سے ہی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر کسی بھی انسان کی پرسنالٹی کے اندر جو سب سے اہم ترین رول کوئی بات اور کوئی چیز پلے کر سکتی ہے تو وہ ایٹیٹیوڈ ہے۔ کیونکہ ایٹیٹیوڈ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے جس بھی نمبر کی اینک پہنی ہوئی ہے، آپ اپنے سراؤنڈنگ میں لوگوں کو کیسے دیکھتے ہیں، آپ اپنے سراؤنڈنگ کے حوالے سے کیسا مائنڈ سیٹ لے کر چلتے ہیں، آپ کے بیلیف کیسے چل رہے ہیں، یہ سب چیزیں آپ کے ایٹیٹیوڈ پر بیس کرتی ہیں۔ تو آئی تھنک سو کہ آج کے اس دور میں جتنی بھی ہماری یوتھ ہے، ایون ہم عمر کے کسی بھی حصے میں ہیں، تو میں اس چیز کا بہت اسٹرانگ بلیور ہوں کہ ایٹیٹیوڈز کین میک دا ڈفرینس۔ سر اگر میں یہ کویسچن کروں آپ کے اکارڈنگ ایٹیٹیوڈ کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ ایٹیٹیوڈ بیسیکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک انسان کی روح ہے، اور انسان باہر سے ویسا ہی الٹیمیٹلی دکھ جاتا ہے جیسی اس کی روح ہوتی ہے۔ بھلا ہم اس کی جتنی مرضی ٹاپنگ کرنے کی کوشش کر لیں، ہم جتنا مرضی اس کو گھما پھرا کے اپنی پرسنالٹی کو دکھانے کی کوشش کر لیں، ہم اس کوشش میں 100% کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہمارا جو انر سیلف ہے وہ ضرور ابھر کے سامنے آتا ہے۔ ہمارا انر سیلف جو ہے وہ کسی نہ کسی لمحے، کسی نہ کسی انسیڈنٹ پہ، کسی نہ کسی وقت پہ ہم اپنے اس ایٹیٹیوڈ اور اپنی اس انر سیلف کی بنیاد پہ کیسا بیہیو کرتے ہیں یہ ہمیں ضرور نظر آتا ہے۔ سم ٹائم ہم اپنے روڈ پہ اپنے کسی کولیگ کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، وہ باتیں تو بہت اچھی کر رہا ہوتا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی انسان کو با اخلاق ہونا چاہیے، انسان کو معاف کرنے والا ہونا چاہیے، لیکن جیسے ہی کوئی شخص اس کی گاڑی کو بیک سائڈ سے آگے ہٹ کرتا ہے تو اس کا جو اوریجنل ہے وہ ابھر کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ ایک انسان کی بالکل روح کی مانند ہے کہ اس کا اندر کیسا ہے۔ اس کا اندر اگر اجلا ہوا ہے تو اگر کوئی لائف میں انسیڈنٹ ہوگا تو وہ بالکل صاف ستھرا اجلا سا نکھر کے باہر سامنے آئے گا، لیکن اگر اس کا انر سیلف جو ہے، اس کا بلیف سسٹم، اس کا مائنڈ سیٹ، اس کا سراؤنڈنگ کو دیکھنے کا جو نظریہ ہے وہ اگر مناسب نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، تو جیسے ہی اس کی لائف میں کچھ بھی پلس مائنس ہوگا اس کا انر سیلف بالکل ابھر کے سامنے آ جائے گا۔ تو یہ بالکل ایک جسٹ لائک میں سمجھتا ہوں کہ ایک روح کی مانند ہے، اور جیسے کہتے ہیں کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، تو یہ نیت کی طرح ہے، یہ نیت کے اخلاص کی طرح ہے، یہ ایک انسان کی روح کی طرح ہے۔ بالکل۔ اچھا سر، میں اگر یہ پوچھوں کہ ایٹیٹیوڈ انبورن ہوتا ہے یا وقت کے ساتھ یہ چینج بھی ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، کچھ چیزیں جینیٹیکلی تو ہوتی ہیں۔ جب آپ ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو آپ ان 9 ماہ میں بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں، بہت کچھ آپ کے سراؤنڈنگ میں ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ اس پہ اللہ پاک نے بھی فرمایا، اور اس پہ اگر ہم آج کی ریسرچ کو، آج کی سائنس کو دیکھتے ہیں تو وہ اصل میں جس انسان کی عمر 40 سال ہے تو وہ 40 سال نہیں بلکہ وہ 40 سال 9 ماہ ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ وہ جینیٹیکلی تو ہوتا ہے کہ وہ جیسے ہی وہ پیدا ہوتا ہے وہ بول نہیں سک رہا ہوتا، لیکن وہ دیکھ ضرور رہا ہوتا ہے، وہ محسوس ضرور کر رہا ہوتا ہے۔ تو کچھ چیزیں اس کو ویلیو ایڈ اس میں کرتی ہیں، لیکن اللہ پاک نے انسان کو اتنا فلیکسیبل بنایا ہے، اتنا شاندار بنایا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بھی اگر وہ کوشش کرے تو ان بورن نہیں رہتا۔ اگر ہم اس بات کے بلیور ہوتے تو پھر بت پرستی کرنے والوں کی اولاد جو ہے وہ اللہ پاک کو ایک ماننے والی نہ ہوتی۔ بالکل۔ عرب کے اندر جو چینج آیا پھر وہ چینج نہ آتا اگر ہم کہتے ہیں یہ سب کچھ ان بورن ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ان بورن ہوتی ہیں تو وہ 900 سال کی تبلیغ کے بعد ان کا بیٹا جو ہے وہ کم از کم مسلمان ضرور ہو جاتا، اور وہ حضرت نوح علیہ السلام پہ اور اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لے آتا۔ تو اٹس مینس کہ جب ان بورن کچھ چیزیں ہو ضرور سکتی ہیں، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم آپ ان کو کیسے مطلب اپنے سراؤنڈنگ میں کیسے فیل کرتے ہیں، ان کو کیسے خود پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں، تو ود دا پیسج آف ٹائم
آپ اس کو بہتری کی طرف لا سکتے ہیں. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان بورن ہے, یہ ہمیں پریکٹس کے ساتھ, کیونکہ اخلاق اچھا رہے اس کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے. بالکل کوئی بھی عمل ہے, کوئی بھی کام ہے, سچ بولنا ہے, سچ بولنے کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے. تو انسان اپنی پریکٹس سے چیزوں کو بہتر کرتا ہے, اور اپنے سراؤنڈنگ سے جو وہ ایزیوم کرتا ہے, جو پرسیو کرتا ہے, اس کی بنیاد پہ بہتر کرتا ہے. تو یہ ان بورن, یہ ویسے بالکل ویسے ہی بحث ہی ہے جیسی اکثر ہمیں ایک سننے کو ملتا ہے کہ مرغی پہلے آئی کہ انڈا پہلے آیا. تو یہ لائک دس اسی طرح کی بات ہے. تو دونوں باتیں, بٹ دا موسٹ امپورٹنٹ از کہ ہم کیسا چاہتے ہیں. بالکل. اچھا سر, میں اگر آپ کی لائف کی بات کروں, آپ بھی اوبویسلی ایک ٹائم پہ اسٹوڈنٹ تھے, اس کے بعد آپ اتنی بڑی سیٹ پہ ہیں. بالکل جی بالکل ہیں, لیکن آپ نے ایک چیز اچیو کی ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے بھی تو اپنا ایٹیٹیوڈ ڈفرینٹ کیا ہوگا, کہ کہیں آپ نے کہیں لو بھی کیا ہو, کہیں آپ کو اپنا ایٹیٹیوڈ پازیٹیو یا نیگیٹو بھی کرنا پڑا ہو. تو وہ کس طرح کی سچویشنز تھیں؟ دیکھیں, ایٹیٹیوڈ کے بغیر نا انسان کچھ بھی نہیں ہے. بالکل. جیسے روح جب نکل جائے تو انسان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. جی. تو ایٹیٹیوڈ مجھ سمیت کسی بھی انسان کی زندگی میں انتہائی اہم رول پلے کرتا ہے. جی. ایٹیٹیوڈ بیسیکلی ہے کیا, کہ ہاؤ وی رسپونڈ. بالکل. کوئی چیلنج آتا ہے, کوئی پرابلم آتا ہے, کسی نے آپ سے زیادتی کر دی, تو ہم اس کو رسپونڈ بیک کیسے کرتے ہیں. مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو ان سے زیادہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اس کائنات میں کسی کا ہو نہیں سکتا. مطلب طائف میں اتنے مظالم کے باوجود وہ یہ دعا کر رہے ہیں اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ انہی میں سے ایسے لوگ نکلیں گے جو اسلام کو آگے لے کر بڑھیں گے. مطلب اٹس دا پیک, اٹس دا ہائٹ آف ایٹیٹیوڈ. تو میری زندگی میں بھی اسٹوڈنٹ لائف میں, جیسے آج بچے کہتے ہیں جی میں نے پیپر بڑا اچھا کیا, مارکس اس نے اچھے نہیں دیے, تو اللہ کا شکر ہے کہ جب ہم اسٹوڈنٹ ہوتے تھے تو ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو اس میں سے ڈھونڈتے تھے. جب آپ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھنا چاہتے ہیں, مطلب لائک میں نے جن بھی آرگنائزیشنس کے ساتھ کام کیا یا میری جو اسٹوڈنٹ لائف گزری, میرے پرابلمس, میرے چیلنجز بھی ایسے ہی ملتے جلتے تھے جیسے آج کے بچے کو آ رہے ہیں یا جیسے آج کے لوگ کہیں نہ کہیں کام کر رہے ہیں. تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم اس کو رسپونڈ بیک کیسا کرتے ہیں. اب رسپونڈ بیک کے دو ہی ویز ہوتے ہیں. ایک یہ کہ اگر کوئی بھی چیلنج آیا, کوئی بھی انسیڈنٹ آیا, مارکس کم آ گئے, آپ میری ٹیچر ہیں, مارکس کم آ گئے, تو پہلا آپشن تو یہ ہے کہ میں یہ کہوں کہ جی میڈم کا قصور ہے, ان کے گھر میں کوئی پرابلم ہوگا, میرے نمبر ٹھیک نہیں آئے. دوسرا یہ کہ میں نے ہی تیاری ٹھیک نہیں کی. تو یہ دوسری بات ہے. اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس بات کو پکڑے رکھا. جب کبھی بھی لائف میں لگا کہ یہ چیلنج ہے, جب کبھی بھی لائف میں لگا کہ یہ سیٹ بیک ہونے جا رہا ہے یا یہ کوئی لو مومنٹ ہے, تو اس لو مومنٹ میں, اس سیٹ بیک میں, اس چیلنج میں ہمیشہ خود کو ڈھونڈا کہ میرے اینڈ سے کیا کمی رہی تو اس کا یہ رزلٹ رہا. تو یہ ایک وہ عادت ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میری زندگی میں بہت زیادہ کام آئی, بجائے اس کے کہ ہم دوسروں پہ ہر وقت انگلی اٹھاتے رہیں جیسے ہم یوزلی کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, فلاں کیا کر رہا ہے. اکثر تو یہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے آج تک میرے لیے کیا کیا. مطلب یہ تو پیک ہے نیگیٹو ایٹیٹیوڈ کی کہ مجھے انہوں نے کیا دیا, مجھے اس ملک نے کیا دیا. تو اگر ہم یہ سوچنا شروع کرتے ہیں کہ ہم نے کیا دیا, اگر ہم یہ سوچنا شروع کرتے ہیں کہ اس میں میرا قصور کہاں پہ ہے, اس میں اگر ہم یہ سوچنا شروع کرتے ہیں کہ میں اگر اپنے حصے کا کام کر لوں تو آسان ہو جائے گا. تو ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں اپنے کریئر میں, اور انشاءاللہ یہ کوشش جاری رکھوں گا, کیونکہ آپ کبھی بھی اپنے ایٹیٹیوڈ کو سٹیگننٹ نہیں کر سکتے. غصہ آنا سرشت میں ہے, غصے کو کنٹرول کرنا بیس کرے گا ہمارے ایٹیٹیوڈ پہ. اگر آپ کہیں کسی انسان کو غصہ نہیں آتا تو وہ تو بالکل جھوٹ ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی انسان کبھی غلط خیال بھی اس کے ذہن میں نہیں آتا تو یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. لیکن اس غلط خیال آنے کے بعد ہم رسپونڈ بیک کیسے کرتے ہیں, یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے. تو یہ چند ایک طریقے کوشش رکھے. اچھے دوستوں کے گرد آپ کوشش کی کہ ہمیشہ اپنے گرد پازیٹیو ایٹیٹیوڈ والے لوگ رکھے جائیں. ہمیشہ کوشش یہ کی کہ ایسی جگہ جایا جائے جہاں پہ کچھ آپ کو پازیٹیوٹی آپ کے اندر ایڈ آن ہوتی رہے. اور ہمیشہ یہ کوشش کی کہ اپنا جو ایریا آف امپرومنٹ ہے سب سے پہلے اس کو ایویلویٹ کریں. تو یہ چند ایک طریقے ہیں جو کریئر میں رہے, اور انشاءاللہ کوشش کریں گے اسی طرح. سو مچ, کیونکہ سر آپ نے بہت اچھے پوائنٹس ریز کیے ہیں. لیکن اسی میں میرا ایک اور کویسچن ہے کہ جس طرح آج کل ہماری جو جنریشن ہے, جو اسٹوڈنٹس ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ دوسروں کی غلطی نکالتے ہیں. لائک بورڈ کے ایگزامز ہوئے ہیں, ٹیچر کا غصہ ہوگا گھر پہ, جس طرح اگر میل ہے تو فیمیل سے لڑائی, بیگم سے لڑائی ہوئی تھی جی اس وجہ سے میرے نمبر خراب آئے ہیں. تو ان اسٹوڈنٹس کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں رادر دین دوسرے کو پن پوائنٹ کرنے؟ دیکھیے آپ نے بالکل ٹھیک بات کی. جب ہم بھی پڑھتے تھے تو کوئی ٹیچر اگر کلاس میں غصے میں آتا تو ہم کہتے تھے یہ آج اپنی بیگم سے لڑ کے آیا ہوا ہے. تو یہ آج جیسا ہم سوچتے ہیں تو ملتا جلتا ہی آج کے اسٹوڈنٹ بھی سوچتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہمیشہ نا
اپنے اللہ پہ یقین رکھیں. پہلی بات, اللہ رب العزت کی ذات انصاف کرنے والی ہے. اللہ رب العزت کی ذات اتنی شرموں والی ذات ہے کہ اگر کوئی انسان کسی دوسرے کا حق مار لیتا ہے تو اللہ پاک کی ذات جس کا حق مرا ہوتا ہے وہ ذات اس کا حق ضرور پورا کر دیتی ہے. وہ بھلے اس دنیا میں کر دے بھلے آخرت میں کر دے. تو فرسٹ آف آل تو اسٹرانگ بلیو رکھیں اپنے اللہ کی ذات میں کہ جب اللہ پاک نے یہ خود کہہ دیا کہ عزتیں دینے والا میں ہوں, ذلتیں دینے والا میں ہوں, میری مرضی کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا, تو آپ اسٹرانگ بلیو رکھیں اپنے اللہ پہ. جب آپ کی زندگی میں چیلنج آیا تو وہ کہتے ہیں نا کہ ہم یہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ آزمائش ہے کہ یہ سزا ہے. بالکل. تو بڑا سمپل طریقہ, جب آپ پہ کوئی پریشر آیا اور آپ اللہ کے قریب ہو گئے تو یہ آزمائش ہے, اور اگر آپ اللہ سے دور ہو گئے تو یہ سزا ہے. تو فرسٹ آف آل تو میں تمام اسٹوڈنٹس کو, ایون جو جاب کرتے ہیں, بزنسز کر رہے ہیں, سب کو آپ کے توسط سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دینے والی ذات صرف ایک ہی ہے, وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. اس پہ یقین رکھیے. اپنے ٹیچر پہ یقین مت رکھیے. ٹیچر پہ یقین اس بات کا رکھیے کہ اللہ پاک نے اس کو یہ عہدہ دیا ہے, یہ مجھے بہت اچھا پڑھا رہا ہے. پیار ہو ٹیچر سے, بلیف ہو, سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن اس بات کا یقین رکھیں کہ میرے اللہ نے میری مدد کرنی ہے. نمبر 1. نمبر 2, اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں پر یقین رکھیے کہ میں اچھی تیاری کر کے اچھے نمبر لے سکتا ہوں, میں اچھا کام کر کے اپنی ورک پلیس پہ آگے بڑھ سکتا ہوں. تو پہلا بلیف ان اللہ, دوسرا بلیو ان یور سیلف, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تیسرا ہارڈ ورک کیجیے, بہت امپورٹنٹ ہے. چوتھا, اپنے سراؤنڈنگ میں پازیٹیو لوگوں کے ساتھ وقت اسپینڈ کیجیے. پانچواں, کوئی نہ کوئی ایکسرسائز, کوئی نہ کوئی ایسا کام جو آپ کو خوشی دیتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنی ہابیز کو چھوڑ دیتے ہیں. ہابیز جو ہیں وہ ہمیں اتنی پازیٹیوٹی دیتی ہیں, اتنی پازیٹیوٹی دیتی ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو اپنی ہابیز کو ضرور ڈیولپ کیجئے. کوئی اچھا میوزک بجانا جانتا ہے, بھلے اس کو کریئر نہ بنائے, بھلے اس کو پروفیشن نہ بنائے, لیکن اس کو چھوڑے نہ. کوئی اچھا سپورٹس مین ہے, وہ بھلے جو بھی کام کر رہا ہے سپورٹس ضرور میں آئے. تو گراؤنڈ آباد ضرور کریں, بھلے موقع مل رہا ہے یا نہیں مل رہا. ان بچوں کو سپورٹس میں آنے کی ضرورت ہے. سپورٹس بہت تیزی سے پازیٹیو مینٹل ایٹیٹیوڈ کو ڈیولپ کرنے میں ہیلپ کرتی ہے. تھینک یو زیادہ کہنا شروع کر دیں, گریٹیٹیوڈ کی عادت ڈال دیں, اپنے اللہ کا شکر ادا کریں, ہر حال میں شکر ادا کریں. کسی نے آپ کے ساتھ تھوڑا سا بھی اچھا کیا ہے اس کا شکریہ ادا کریں. تو یہ چند ایک چیزیں اگر ہم اڈاپٹ کر لیں اپنی لائف میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بڑی آسانی سے, کیونکہ نیگیٹو ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ شیطان کی طاقت ہے, اور جو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے وہ اللہ کی طاقت ہے. جہاں پہ لیگ پولنگ, جہاں پہ غیبت چغلی ہوگی, وہاں پازیٹیو ایٹیٹیوڈ نہیں آ سکتا. بالکل ایسے ہی ہے. تو آپ اپنے اللہ پہ یقین رکھیے, اور خدا کی قدرت پہ یقین رکھیے, اللہ کی دی ہوئی طاقتوں پہ یقین رکھیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی بڑی خوبصورت, بڑی شاندار ہو سکتی ہے. ہم چند مومنٹس کو اپنی لائف پہ اتنا حاوی کر لیتے ہیں کہ ہمارے پورا وہ دن جو ہے وہ بیکار چلا جاتا ہے, جبکہ وہ واقعہ چند مومنٹ کا ہوتا ہے. تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جن پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اگر فوکس کریں, ہمارے اسٹوڈنٹس فوکس کریں, تو زندگی بڑی خوبصورت ہے, بہت شاندار ہے. تھینک یو سو مچ سر, اتنے ایکنالجیبل پوائنٹس ہے کہ میں نے خود بہت زیادہ لرن کیا ہے. مجھے لگتا نہیں کیونکہ آپ تو خود سائیکالوجسٹ ہے. نو سر, آپ نے خود ہی کہا کہ ہر انسان ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, چاہے وہ پروفیشن میں ہے یا, تو ہم ہمیشہ لرن کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہوں گی کہ آپ لوگوں نے بھی اس سے بہت زیادہ لرن کیا ہوگا, کیونکہ سر نے اتنے اچھے اور پازیٹیو پوائنٹس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمارے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالا. اینڈ تھینک یو سو مچ ویورز, یہ اسٹوریز کی اس نیو ایپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.